آخر پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا. جب بھی کہ خطاب سنتا ہوں ایسا لگتا ہے چہرے بدل گئے ہیں, بیان نہیں بدلے. جب بھی بات کرتے ہیں جو دوسری جماعت ہوتی ہے اس کے بارے میں وہی گفتگو ہوتی ہے. پچھلی 3.5 سال میں ہم کہتے رہے کہ عمران خان صاحب کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے, ان کے بیانات ہی اپوزیشن ہونے کے حوالے سے کافی ہیں. میرا خیال ہے نئی حکومت میں بھی کوئی اس طرح کی خاص تبدیلی نہیں آئی. ان کے اپنے بیانات بہت کافی ہیں, اگر آپ ان کو چلانا چاہیں تو جو چیزیں وہ کہتے ہیں وہی چیزیں ماضی میں وہ کیا کہتے رہے ہیں ان کا جواب ادھر سے ہی آپ کو مل جائے گا. شہباز صاحب نے قوم سے خطاب کیا, بہت سے انہوں نے گھمبیر مسائل کی نشاندہی کی, کیا گفتگو انہوں نے کی اور اس پر ماضی کے وزیر اعظم یا خود مسلم لیگ نون کیا کہتی رہی ہے. سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے کہا جتنی تباہی آج دیکھی ہے اتنی ماضی میں کبھی نہیں دیکھی. کیا کہا شہباز صاحب نے, ذرا سنیے. ہم نے حکومت سنبھالی تو ہر شعبہ تباہی کی داستان سنا رہا تھا. 3 دہائیوں کی عوامی خدمت کے سفر کے دوران ایسی تباہی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اتنی تباہی شہباز صاحب نے نہیں دیکھی تھی. ہر وزیر اعظم جب آتا ہے اسمبلی کے فلور پر اپنے 100 دن کا پلان دیتا ہے یا قوم سے خطاب کرتا ہے, جب آپ ان خطبات کو سنتے ہیں تو تقریباً ایک چیز ہر خطاب میں ایک جیسی ہوتی ہے, وہ کہ ماضی کی حکومتیں کیا تباہی کر کے گئی. ذرا سنیے. اس ملک میں جو معاشی بحران ہے اس کو نکالنے کے لیے ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا. قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری معیشت کی حالت ناقابل بیان حد تک خراب ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہے. ہم نے حکومت سنبھالی تو ہر شعبہ تباہی کی داستان سنا رہا تھا. 3 دہائیوں کی عوامی خدمت کے سفر کے دوران ایسی تباہی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. ہر وزیر اعظم آ کے کہتا ہے حالات بہت زیادہ خراب ہیں, معیشت تباہ ہو چکی ہے. اگلی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے پچھلے والے مزید تباہ کر کے چلے گئے ہیں. پھر آتے ہیں اگلے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پچھلے والے اس سے زیادہ تباہی کر, ناقابل بیان حد تک خراب ہے. IMF کا معاہدہ, شہباز شریف صاحب نے ایک کڑوا گھونٹ پیا IMF کے معاہدے کا. کیا فرمایا, ذرا سنیے. IMF سے معاہدہ آپ نے کیا, ان کی سخت شرائط آپ نے مانی, اس معاشی دلدل میں آپ نے دھسایا, ہم نے نہیں. کہتے ہیں اس معاشی دلدل میں آپ نے دھسایا. آپ کو میں ملٹیپل بیانات اس طرح کے دکھا سکتا ہوں. مفتاح اسماعیل صاحب اس حکومت میں 2018 کے الیکشن سے پہلے یہ فرما رہے تھے کہ IMF کے پاس جانا پڑے گا. اور IMF کے پاس معیشت کیوں جاتی ہے؟ جب معیشت کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جائے تو اس کو IMF کے پاس جانا پڑتا. جب یہ حکومت چھوڑ کر گئے اس وقت بھی یہ معیشت اس حالت میں تھی جہاں پہ اس کو IMF کے پاس جانا پڑنا تھا. اب IMF کے معاہدے کو یعنی آپ دلدل میں پھنسا کر چلے گئے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب اس معاہدے کو 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ اتنا برا معاہدہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب اس معاہدے کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں معیشت پر بیان بازی ہمیشہ ہوتی رہی ہے, ہو رہی ہے اور آئندہ بھی اسی پر بیان بازی ہوگی. کیا فرمایا مفتاح صاحب نے, ذرا سنیے گا. میں آتے ساتھ ہی IMF کے پاس گیا, میں نے کہا یار ہم سے بات چیت شروع کرو. انہوں نے کہا ہم کو پولیٹیکل کمٹمنٹ دیں. میں نے کہا 1 سال ہم پروگرام بڑھانے کے لیے تیار. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں. میں نے کہا اب 1 سال پروگرام بڑھاؤ گے تو پھر $2 بلین اور بھی کر لو. میں بھی میمن ہوں, مطلب اگر 1 سال اور پھنس رہا ہوں IMF میں تو پیسے تو بڑھاؤں گا. اگر اتنا برا پروگرام ہے تو نیا پروگرام نیگوشیٹ کریں. آپ 1 سال کا پروگرام ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. IMF یہ نہیں کہتا کہ آپ جو سخت ترین شرائط مانیں, وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری یہ شرائط ہیں, سبسڈیز ختم کریں. جو آپ پیٹرول, ڈیزل, بجلی, گیس پر سبسڈیز دیتے ہیں, یعنی عوام کو جو چھوٹ دیتے ہیں, آپ کی معیشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. آپ ان سبسڈیز کو ختم کریں. اور یہی ہر حکومت نے بتدریج جب بھی IMF کے پروگرام میں گئی ہے یہی کام کیا ہے. قرضوں کے اوپر بھی شہباز شریف صاحب نے بہت کچھ کہا. شہباز صاحب نے کیا کہا قرضوں کے بوجھ کے اوپر, ذرا یہ سنیں. گزشتہ 4.25 سال میں پاکستان کے قرض میں 20,000 ارب روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا. 71 سال میں اب تک لیے جانے والے مجموعی قرض کا 80% ہے. یہ 80% ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب حکومت آتی ہے, ایک NFC کا پروگرام ہے, اس NFC ایوارڈ ہے, اس کی وجہ سے سب سے پہلے جو پول اکٹھا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا صوبوں کو چلے جاتا ہے. وہ ڈویژن ہو جاتی ہے وفاق اور صوبوں کے درمیان. جب وفاق شروع کرتا ہے اپنا مالی سال تو وہ مائنس سے
نیگیٹو سے شروع کرتا ہے, یعنی اس کو ادھار لے کر قسطیں واپس کرنی پڑتی ہیں, جو قرضہ اس حکومت کو بھی بہت سا قرضہ واپس کرنا پڑے گا, ملٹری بجٹ, وہ بھی پی ایس ڈی پی, بہت سارا کچھ وفاقی حکومت ادھار لے کر کرتی ہے, جس کی وجہ سے یہ ادھار ہر سال اور ہر گزرتی حکومت کے ساتھ بڑھتا جائے گا. یہی بات پچھلے وزراء اعظم بھی بار بار سمجھاتے رہے. جون 1999 میں ہماری حکومت کے خاتمے تک پاکستان کے مجموعی قرضے صرف 3000 ارب روپے تھے. تصور کیجئے کہ گزشتہ 14 برس میں یہ قرضے بڑھ کر تقریباً 14,500 ارب ہو چکے ہیں. 60 سال کی تاریخ میں جو ہمارا ٹوٹل قرضہ تھا وہ 6000 ارب روپیہ تھا. یہ گیا 2013 میں 6000 سے 15,000 ارب, 15,000 ارب سے آج پہنچ گیا 28,000 ارب. اب المیہ یہ ہے کہ اس قرض کی بھاری قسطیں ادا کرنے کے لیے ہم مزید قرض لینے پر مجبور ہیں, اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ملک خدا نخواستہ دیوالیہ ہو سکتا ہے. آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم جو قرضوں کے اوپر ہم سود دے رہے ہیں, اس سود کو دینے کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں, کہ آج ہمیں مشکل سب سے زیادہ پڑی ہوئی ہے کہ ان کا ہم کیسے یہ واپس کریں. یہ قرض لیا جاتا ہے پچھلے قرض واپس کرنے کے لیے, وفاقی حکومت کے خرچے پورے کرنے کے لیے. اس لیے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کوئی حکومت آ کے اس قرض کو اپنی جگہ روک پائے گی, اس کو کم کر پائے گی, تو بڑی غلط فہمی ہے سننے والوں اور سوچنے والوں کے لیے, کیونکہ یہ قرض ہر آتی حکومت کے ساتھ بڑھتا جائے گا. اس لیے سب کو مل بیٹھ کر اس بارے میں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس بارے میں کرنا کیا ہے. جب تک آپ اس کے حل نہیں نکالیں گے, ہر آنے والا وزیر اعظم قوم سے خطاب میں اسی قسم کی گفتگو کرے گا. شہباز شریف صاحب نے عالمی منڈی میں تیل کی, پیٹرول کی قیمتوں کی بات کی, کیا کہا ذرا یہ بھی سن لیں. ہم نے دل پر پتھر رکھ کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں گزشتہ روز اضافہ کیا ہے. دنیا میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. تیل پیدا کرنے والے ملکوں سے لے کر ترقی یافتہ ممالک سمیت سب اس شدید معاشی صورتحال سے دوچار ہیں. اس کا جواب بھی ماضی میں ان کے اپنے لیڈرز دیتے رہے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے, اس کا عالمی منڈیوں میں قیمتوں میں اضافے سے تعلق نہیں ہے. پاکستان میں 120 روپے 125 روپے برینٹ کا بھی تیل امپورٹ کیا ہے, اور کبھی بھی پیٹرول ڈیزل کی قیمت 110 روپے سے اوپر نہیں گئی. آج کیوں 160 روپے اس ملک کے عوام ادا کر رہے ہیں. اس وقت 137 روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سخت کس کی اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ خرید سکتا ہے. مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی. اگر وہ $1 بلین لانے کے لیے آپ نے 30 روپے یہاں سے پیٹرول اور مہنگا کر لیا, اور لیکن $1 بلین IMF سے مل جاتے ہیں, تو کیا یہ کامیابی ہے؟ اب مفتاح صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ کامیابی ہے یا ناکامی ہے, لیکن پھر وہی معیشت پر سیاست جو سب کرتے ہیں, کرتے آئے ہیں, آگے بھی کریں گے. پیٹرول کی قیمت IMF آپ کو کہتا ہے کہ سبسڈیز ختم کریں. عالمی منڈی کی جو قیمت ہوگی وہ آپ کو قیمت لوگوں سے لینی پڑے گی, آپ اس کو سبسڈائز نہیں کر سکتے. ایسی بیمار معیشتیں اس طرح کی چیزوں کو سبسڈائز نہیں کر سکتی. لیکن جب حکومت میں تھے تو جب اپوزیشن میں تھے اس وقت تو تنقید کی, اور اب جب حکومت میں آئے ہیں تو دفاع کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس اس کا کوئی آپشن کوئی نہیں. اسی وجہ سے ایک بڑے عرصے سے ایک بات چل رہی ہے چارٹر آف اکانومی کی, کہ یہ معیشت کے اوپر ایک چارٹر کر لیا جائے, کس حد تک کون تنقید کرے نہ کرے. ہمارے ملک میں ایک اور المیہ بھی ہے کہ جو اپوزیشن میں ہوتا کہتا میں نے نہیں کرنا. وہ اس وجہ سے نہیں کرنا کہ اگر میں نے معیشت کے اوپر اگر لاجیکل بات کرنی شروع کر دی, تو جب کوئی پیٹرول مہنگا کرے گا اور عالمی منڈی کی قیمتوں کی وجہ سے مہنگا کرے گا, تو ہم تنقید کیسے کریں گے. مہنگائی اگر بین الاقوامی منڈیوں کی وجہ سے ہوگی تو ہم اس حکومت کو ناکام, نااہل, نکمی حکومت کیسے جا کر کہیں گے. بہت سے آئی ایم شیور خراب فیصلے بھی ہوتے ہوں گے, لیکن لارجلی جو تنقید ہوتی ہے, جو بھی معیشت پر تنقید ہوتی ہے, وہ سیاسی مفاد کی وجہ سے ہوتی ہے, نہ کہ کوئی منطقی اور لاجیکل وجوہات کی وجہ سے. یہ چارٹر آف اکانومی کا جو معاملہ ہے, اس پر شہباز شریف صاحب تو جو ہی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی اس وقت بھی اور اب بھی یہ کہتے رہے کہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں ذرا سنیے.
آپ کی حکومت نے سیاسی اور گروہی تقسیم سے بالا تر ہو کر عملی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 4.25 سال قبل میں نے بطور میثاق معیشت کی تجویز پیش کی تھی جسے نظر انداز کر دیا گیا۔ میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کا آغاز کر رہا ہوں۔ نظر انداز کر دیا گیا اس چارٹر آف اکانومی کو، یہ شہباز شریف صاحب نے فرمایا۔ اب نظر انداز کس نے کیا، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ جب نئی حکومت بنی، فلور آف دا ہاؤس شہباز صاحب نے یہ تجویز دی تھی کہ چارٹر آف اکانومی کیا جائے، تو مریم نواز شریف صاحبہ نے سب سے پہلے اس کا جواب دیا تھا۔ کیا کہا تھا، ذرا یہ بھی سن لیں۔ میثاق معیشت جو ہے وہ مذاق معیشت ہے، میرا خیال ہے۔ جس شخص نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کیا، جو چور دروازے سے اقتدار میں آیا، آپ اس کے ساتھ کسی قسم کا نہ کوئی بات چیت کرنی چاہیے، نہ کسی قسم کا کوئی میثاق کرنا ہے۔ پاکستان کی ترقی کو جس نالائق اعظم نے روک دیا، اس شخص سے میثاق، اس کو تو یہ NRO دینے کے مترادف ہو۔ جس میثاق معیشت کی شہباز صاحب بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے گھر میں مشورہ نہیں کرتے۔ اگر گھر میں مشورہ کر لیں تو اس کا جواب ان کو گھر سے مل جائے گا کہ اس قسم کا میثاق کر کے مریم نواز شریف صاحبہ سٹیج پر کیا گفتگو فرمائیں گی۔ ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ آگے جب بھی سٹیج لگے گا، سین سیٹ ہوگا، لوگ سامنے کھڑے ہوں گے، تو اسی بات پر سیاست کرنی ہے۔ عمران خان صاحب خود یہ کہتے رہے کہ عالمی منڈیوں میں قیمت بہت بڑھ گئی ہے پیٹرول کی، ہمارا ڈالر کے مقابلے میں روپیہ ڈیویلیو ہو گیا، اس لیے یہ قیمتیں بڑھانی پڑی۔ لیکن جو ہی وہ حکومت سے باہر گئے، اس حکومت نے بڑھائی، اور سب کو پتا ہے کہ اگر ہم IMF کے پاس نہ جاتے تو ڈیفالٹ کر جاتے۔ لیکن انہوں نے بھی پہلا موقع، پہلی پریس کانفرنس جب ان کے سامنے آئی اور ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا یہ کمزور حکومت معیشت IMF کے سامنے جا کے لیٹ گئی ہے۔ حالانکہ ان کو بھی اب حکومت کرنے کے بعد زیادہ انفارمڈ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ جو حکومت 2013 سے 18 کے درمیان تھی، انہوں نے بھی کئی جگہ قیمتیں بڑھائیں، اپوزیشن میں آتے ہیں تو اسی پر پالیٹکس کرتے ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں پیٹرول مہنگا کرنا ہے، IMF ہم سے کیا مانگتا ہے، لیکن اس بات کو ماننے کو اور اس پر سیاست نہ کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ سب کو پتا ہے کہ اب، اور عمران خان صاحب کو اب پتا ہے کہ 30-40 روپے مہنگا کرنے کے بعد پیٹرول اور ڈیزل مہنگائی بڑھے گی، بہت زیادہ بڑھے گی، اور وہ اس کو استعمال کریں گے اپنے سیاسی کام میں، اپنے سیاسی کیمپین میں جو وہ کر رہے ہیں۔